یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو توڑا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، ان کو عدالتوں میں بلایا جائے. لیکن جو بھی کر لیں اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ سارے جو ہیں عمران خان صاحب ہوں یا ان کی فیملی ہو، سارے ڈٹ کے کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان صاحب کے اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے مختلف کیسز کی سماعت اسلام آباد میں ہے. سائفر کیس جس میں ٹرائل جو ہے جیل کے اندر چل رہا ہے، گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کے حوالے سے آج ڈیٹ مختص کی گئی ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر چلان جمع ہوا، کاپیاں تقسیم ہوئی، فرد جرم جس کے اندر جو لیگل ریکوائرمنٹ تھی کوئی کسی ڈیٹ کے اوپر وہ پوری نہیں کی گئی، اور گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کے حوالے سے ڈیٹ مختص کر دی گئی ہے. بات یہ ہے کہ ایک طرف ضمانت جو ہے وہ پہلے ٹرائل کورٹ سے جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، وہاں پر ڈیلے کیا جاتا ہے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کے اندر ضمانت کے اوپر ڈیلے کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف توشہ کیس کی طرح اس ٹرائل کو بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا تھا، جس میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اوپن ٹرائل کیا جائے، ان کیمرہ پروسیڈنگز نہیں کی جا سکتی. لائرز کو، صحافیوں کو، عام پبلک کو اجازت ہونی چاہیے، وہ دیکھیں کیسے گواہ جو ہیں گواہی دے رہے ہیں، کیسے ٹرائل جو ہے وہ کنڈکٹ ہو رہا ہے. عدالت کو دیکھیں، جج صاحب کیسے جو ہیں وہ کیس کو دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں کی جا سکتی. اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی کہا ہوا تھا کہ اس ٹرائل کو روکا جائے. جو جیل کے اندر عدالت شفٹ کی گئی ہے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے، اور ساتھ مقدمے کو خارج کرنے کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی. لیکن تمام جو درخواستیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے خارج تو ہو گئیں، لیکن ٹرائل کے اندر ہم نے یہ درخواست دی تھی کہ جب تک ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک جو ہے اس ٹرائل کو روکا جائے کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ چل بھی سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. اس میں تو انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے ہیں جو درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے خارج ہوئی تھیں، لیکن نیچے والے جج صاحب روک نہیں رہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا ہے. جو بیل عمران خان صاحب کی خارج ہوئی اس کو تو سپریم کورٹ میں لے جانے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور جو ساتھ ساتھ دیگر کیسز ہیں جو لگے ہوئے ہیں ان میں مختلف عمران خان صاحب کی جو بیلز اسلام آباد سے جو ہیں وہ نیچے ٹرائل کورٹ سے خارج ہوئی تھیں، ان کو تمام آرڈرز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام بیلز کو بحال کیا تھا. وہ بیلز اس وجہ سے خارج ہوئی تھیں کہ عمران خان صاحب عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے. جی عمران خان صاحب جیل میں آپ کی کسٹڈی میں، عدالت نے حکم دینا تھا، انتظامیہ نے سیکیورٹی کے انتظامات کرنے تھے اور انہیں پیش کرنا تھا. ایسا پروسیس نہیں کیا گیا. ویڈیو لنک کے ذریعے بھی حاضری لگائی جا سکتی تھی، لیکن ایسا پروسیس نہیں کیا گیا، اور بلا وجہ ضمانتیں خارج کر دی گئیں. وہ کیسز لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بی بی صاحبہ 3 مختلف کیسز میں پیش ہوں گی. نمبر 1 ایک کیس جو کہ توشہ خانہ کیس کے ریلیٹڈ ہی ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے، ایک بوگس جھوٹی، اس میں وہ پیش ہوں گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس کے ریلیٹڈ 3 کاروائیاں چلائی گئی ہیں. نمبر 1 الیکشن کمیشن نے ایک کمپلینٹ فائل کی تھی جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی. نمبر 2 جو نیب کے اندر نوٹس روزانہ آئے ہوتے ہیں. اور نمبر 3 یہ ایف آئی آر درج کی گئی. حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جرم کرتا ہے، کوئی کسی حوالے سے کوئی اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک ایف آئی آر یا ایک پروسیڈنگ چلائی جاتی ہے. یوں نہیں ہوتا کہ ایک واقعے کے اوپر یا ایک جرم کے اوپر یا ایک کوئی بھی ایسا کنڈکٹ کیا گیا ہو جس کے اوپر 3 جگہوں کے اوپر مختلف کرمنل جو کاروائیاں ہیں وہ چلائی جائیں. لیکن یہاں پر 3 مختلف پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہیں. اچھا یہ اس میں پیش ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ نیب القادر ٹرسٹ کیس، نیب توشہ خانہ کیس. اس میں نیب جو ہے ہر دفعہ آ کر بیان دیتی ہے کہ ان کے وارنٹ موجود نہیں ہے اور بیل جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے. 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. جب گھر پہنچتے ہیں پھر نوٹس بھیج دیے جاتے ہیں. اب لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ کہا کہ بی بی صاحبہ کے حوالے سے اگر انہیں گرفتاری مطلوب ہو تو یہ پہلے یا کورٹ کو اعتماد میں لیں یا پھر انہیں نوٹس بھیجیں، ایک پراپر ٹائم دیا جائے. یہ نظیریں بھی پہلے موجود ہیں. مریم نواز صاحبہ کو یہ اس طرح سے ملا ہے، اس طرح کا آرڈر ان کے حق میں ہوا ہے کہ جس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ 10 دن
پہلے جو ہے وہ انفارم کیا جائے گا، لیکن بی بی صاحبہ کے حوالے سے آرڈر جو ہے وہ نہیں ہو سکا لاسٹ ٹائم۔ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کیے گئے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دیا گیا، اور جو ہی وہ گھر پہنچی اور فوراً دوبارہ نوٹس ہو گئے۔ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو توڑا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، ان کو عدالتوں میں بلایا جائے، لیکن جو بھی کر لیں اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ سارے جو ہیں عمران خان صاحب ہوں یا ان کی فیملی ہو، سارے ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ان کی بہنوں کے حوالے سے بھی اسی طرح سے مختلف ایف آئی آرز دی گئیں، لیکن انہوں نے اپنے جو لیگل ان کی ریمیڈی تھی انہوں نے اویل کی، انہوں نے بیلز کروائیں، لیکن کسی طرح سے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ ایف آئی آرز کا سلسلہ وہ شروع کر دیں تو وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل لگی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپن ٹرائل جیل کے اندر جو عدالت شفٹ کی گئی ہے اس نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے، ٹرائل روکنے کے حوالے سے وہ بھی لگی ہوئی ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوں گے۔ اور یہ کیسز ہیں دن میں 10-10 15-15 20-20 کیسز جو ہیں خان صاحب کے چل رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دبئی بیٹھ کے ہی بیل جو ہے وہ 420 سیکنڈ کے اندر دے دی جاتی ہے۔ جی تھینک یو۔